حجاز ریلوے قریباً 100 سال پہلے قائم کیا گیا تھا تاکہ حاجیوں کو استنبول سے مدینہ لے جایا جا سکے، تاہم پہلی جنگ عظیم کے دوران لارنس آف عربیہ نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریلوے لائن کے کچھ حصے اور 100 سال پرانے انجن اور چند ڈبے اب بھی موجود ہیں، جنہیں مسافروں اور سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حجاز ریلوے حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ یہ وہ سروس تھی جس نے زائرین حرمین کا 2 ماہ کا سفر کم کر کے یکایک 55 گھنٹوں تک محدود کر دیا تھا، اور اس مناسبت سے سفری اخراجات بھی 10 گنا گھٹا دیے تھے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز 1 ستمبر سن 1900 میں عثمانی فرمانروا سلطان عبد الحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کی 50ویں سالگرہ کا موقع پر کیا گیا تھا، اور 8 سال بعد اسی تاریخ یعنی ستمبر 1908 کو دمشق سے مدینہ منورہ تک 1320 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی، اور پہلی ٹرین عثمانی عمائدین سلطنت کو لیے دمشق سے روانہ ہوئی۔ مکمل منصوبہ دمشق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک زمانے میں کوئلہ کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ انجن چلانے کے لیے لکڑی کا فرنیچر تک استعمال کر لیا گیا۔ کوئلے کی قلت کے باعث اس ریلوے کی ایک خصوصی شاخ قائم کی گئی، جو ایک گھنے جنگل سے گزرتی تھی تاکہ انجن میں استعمال کے لیے لکڑی بآسانی مل سکے۔ کتاب حجاز ریلوے عثمانی ترک اور شریف مکہ کے مصنف نسیم احمد لکھتے ہیں، سرزمین حرمین شریفین حجاز 1518 سے سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں شامل تھا، اور یہاں پر ان کا مقرر کردہ گورنر شریف مکہ کہلاتا تھا۔ آخری شریف مکہ حسین بن علی تھا، جو عرب کے ہاشمی خاندان سے تھا، اور جسے 1909 میں عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے شریف مکہ نامزد کیا تھا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا بڑا کارنامہ دمشق سے مدینہ منورہ تک حجاز ریلوے کی تعمیر تھا، جو شریف مکہ بدو قبائل اور اونٹوں کے کاروانی مالکوں کی عملی مخالفت اور طویل تر زمینی خد و خال اور موسمی مشکلات کے باوجود 1908 میں مدینہ منورہ تک مکمل اور رواں دواں ہو گئی، تاہم مکہ مکرمہ اور جدہ تک اس کی توسیع میں شریف مکہ اور اس کے حواری بدستور رکاوٹ ڈال رہے تھے، تان کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور یہ منصوبہ مؤخر ہو گیا۔ 1916 میں شریف مکہ حسین بن علی نے برطانیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تحریک بیداری عرب کے نام پر عثمانی ترکوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور انگریزوں کی عسکری اور مالی معاونت کے ساتھ لارنس آف عربیہ کی عملی سرگردگی میں بغاوت کو پروان چڑھا کر سلطنت عثمانیہ کی عملداری کا خاتمہ کرتے ہوئے دمشق سے مدینہ منورہ تک ترکوں کی رواں دواں شاہ رگ حجاز ریلوے کو تباہ کر دیا۔